بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا دین دیا ہے جس دین نے میری اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے. ہمارا دین، دین اسلام، ایک ایسا جامع دین ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ شریعت اور دین پر نظر رکھنے کے لیے فرمایا ہے. ہمارا دین دوسرے دین جیسا نہیں ہے، ہمارا ریلیجن دوسرے ریلیجنز جیسا نہیں ہے. دوسرے جتنے دنیا میں مذاہب اور ریلیجنز ہیں وہ چند رسموں کے پورا کرنے کا نام ہے، چند تہوار منانے کا نام ہے، کچھ دو چار پوجا پاٹ کر لینے کا نام ہے، بس آگے کچھ نہیں. ان کا دین ان کو معاملات نہیں بتائے گا، ان کا دین ان کو خرچ کرنا نہیں بتائے گا. اخلاق اور معاشرت کا وہ بڑا باب نہیں ہے جو دین اسلام میں ہے. ہمارا دین دوسرے دین جیسا نہیں ہے. اسلام ایک وے آف لائف ہے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے جینی ہے، تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کی لائف کیسی ہو، تمہاری صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کی زندگی کیسی ہو. ہر جگہ تمہیں دین رہبری کرے گا. تم مارکیٹ میں جا رہے ہو، دین تمہیں بتائے گا ایسے کرنا ہے. تم اپنا دھندا بزنس کر رہے ہو، وہاں بھی دین بیچ میں آئے گا. تم کو پاس تمہارا مال ہے، خرچ کیسے کرنا، وہ دین تمہیں بتائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہر جگہ دین، یہ کیا بات ہے؟ ہر جگہ دین، ہر جگہ شریعت، ہر جگہ یہ، ہر جگہ اللہ، ہر جگہ رسول، ہر جگہ آخرت، ہر جگہ جنت جہنم. ہاں، ہر جگہ اللہ کا دین آئے گا. کہیں بھی تمہیں آزاد نہیں چھوڑے گا. تم اپنی مرضی چلانے کا کہیں بھی تمہیں اختیار نہیں ہے. ہر جگہ میں اور آپ اللہ کے دین کے پابند ہیں. جب سے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور اپنی گردن میں اسلام کا طوق ڈال دیا ہے، اب کسی بھی موڑ پر ہم آزاد نہیں ہیں. ہر جگہ میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں مجھے اللہ کا دین کیا کہتا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں یا اللہ کا دین مجھے کیا کہتا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا دین کیا کہتا ہے. میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے بیوی کے ساتھ ہوں، یہاں مجھے اسلام کیا کہتا ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، یہاں مجھے اللہ کا دین کیا کہتا ہے.
میں دھندا کر رہا ہوں یا مجھے اللہ کا دین کیا کہتا ہے، میں جاب کر رہا ہوں یا اللہ کا دین مجھے کیا کہتا ہے، میرے گھر میں شادی ہے، میرے گھر میں موت میت ہے، یہاں اللہ کا دین مجھے کیا کہتا ہے، یہ دیکھنا میرا فرض ہے۔ اس کے بغیر میں کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھوں کہ میں صرف مسجد کا مسلمان ہوں تو یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اللہ یہ کہتا ہے کہ آدھا قبول کرتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ تم سمجھو کہ ہم مسجد کے مسلمان ہیں، باہر گئے تو ہم اپنے آزاد ہیں، نہیں، تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جو آدھے دین پہ عمل کرتے ہیں، عقائد میں تم اسلام دیکھتے ہیں، عبادت میں اسلام دیکھتے ہیں، لیکن جب معاشرت وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، معاملات اس میں اللہ کے دین کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ وہ لوگ کہ جو آدھے دین پہ عمل کرتے ہیں آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، ان کی سزا کیا ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کا دین صرف چند عبادتوں چند رسموں کا نام نہیں ہے، وہ ایک زندگی تمہیں سکھاتا ہے۔ ہر جگہ اللہ کا دین تمہیں دیکھنا ہے، یہی ہماری خوبی ہے اسلام کی۔ لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک بوجھ ہے، نہیں، یہی تو خوبی ہے۔ ہم دنیا والوں کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے کہ دنیا جس طرف لے جانا چاہے ہم اس طرف چلے جائیں، یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا ہے، بلکہ دنیا کو ہم اپنے دین کے تابع کرنا یہ دین کی تعلیم ہے۔ اپنی دنیا اپنے دین کے تابع کرو، تم دنیا کے تابع ہو جاؤ، جس طرف دنیا کا رخ ہے اس طرف تم اپنے آپ کو موڑ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے یہ بہت سارے لوگ اس کو ہے نا کٹر پنتھی کہتے ہیں، کٹر واد کہتے ہیں، کہ یہ ہر جگہ اپنے دین کو بیچ میں لے کر آتے ہیں۔ بھائی یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، باقی سارے دین وہ تم کو زمانے کے حساب سے بہک جائیں گے، وہ دیکھیں گے زمانہ ایسا ہے تو اس میں کمپرومائز کر دو۔ ہمارا دین کسی بھی جگہ کمپرومائز کرنا نہیں سکھاتا ہے، کسی بھی جگہ ہمارے دین کو ہم کو کسی بھی موڑ پر کمپرومائز نہیں سکھائی ہے۔ تمہیں تو اپنے دین پر 100% عمل کرنا ہے، تمہیں اس کا پابند رہنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو، اس لیے کہ ہر حال کا ہمیں شریعت نے دین دیا ہے۔ تم بیمار ہو اس کا دین ہے، تم تندرست ہو اس کا دین ہے، امیروں کے لیے دین بتایا، غریبوں کے لیے بتایا، تم مقیم ہو اس کا دین ہے، تم سفر میں اس کا دین ہے، خوف کے حالات ہے اس کا دین ہے، امن کے حالات ہے اس کا دین ہے۔ ہر جگہ شریعت نے ہمیں دین دیا ہے اور میں اور آپ اس کے چلنے کے پابند ہیں، اس کے بغیر ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ خیر، میرا آج کا موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا کامل اور مکمل دین دیا ہے جس نے میری اور آپ کی ہر جگہ رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مختصر سے جملے میں بیان کیا ہے جس میں دین کا خلاصہ آ گیا، اور آپ نے یہ فرمایا جو یہ کام کر لے گا آسانی سے جنت میں پہنچ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ من اکل طیبا وعمل فی سنته وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا 3 کام کر لے وہ آسانی سے جنت پہ چلا جائے گا۔ جنت کا شارٹ فارمولا بتا دیا، من اکل طیبا، کھائے تو حلال کھائے، وعمل فی سنته، سنتوں والی زندگی گزارے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جائے، کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا دخل الجنہ، آسانی سے جنت میں پہنچ جائے گا۔
3 کام کر لے. من اکل طیبا, کھائے حلال کھائے, کمائے حلال کمائے. شریعت نے حلال کمانے کی اتنی ترغیب دی ہے اور حلال اور حرام کی طرف جانے کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگوں ایک دوسرے کا ناحق مال مت کھاؤ. اگر تم کھاؤ گے سوف یصلیکم نارا, ایک جگہ ہے کہ تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو. آپ نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ جو تمہارے پیٹ میں جاتا ہے جہنم کی آگ اس کے لیے کافی ہے. انس نے آ کر پوچھا اے رسول اللہ اريد ان, میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعائیں قبول ہو. تو آپ نے فرمایا 2 کام کر, حلال کما اور حلال کھا, اللہ تجھے مستجاب الدعا بنا دے گا, تیری دعائیں قبول ہوگی. اور آگے آپ نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ 40 دن تک اس کی عبادتیں رد کر دیتا ہے. آج کوئی پرواہ نہیں ہے مارکیٹ میں اس کی. ہم دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کا کاروبار, اور خصوصاً ہمارے جوان جس راستے پر جا رہے ہیں. میں اکثر اپنے ایسے موقع پر کہتا ہوں آج کے جو ہمارے جوان جو کمانے کے طریقے اپنا رہے ہیں ان کو ایزی منی چاہیے. کیا چاہیے؟ ایزی منی. بس اس کے باپ نے جو 25 30 40 سال میں جو پیسہ بنایا ہے آج کا جوان یوں کہتا ہے وہی میں 2 4 6 مہینے میں بنا لوں. ایزی منی کے راستے پہ جا رہا ہے. پھر نہ اس کی پرواہ ہے کہ حلال ہے نہ حرام ہے, کوئی پرواہ نہیں. بس آنا چاہیے کیسے بھی ہو. راتوں رات مجھے کروڑ پتی بن جانا ہے اور راتوں رات میری لائف سیٹ ہو جانا ہے. اس کے لیے اس کو سلایا, اس کی ٹانگ کھینچی, وہاں سے کھینچا پیسہ اور اس کو برباد کیا, اس کو برباد کیا اور پھر خود مزے کرتا ہے. حرام کی تاثیر یہ ہے کہ حرام تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا ہے. یہ تاثیر ہے اس کی. جو حرام کمائی کا عادی ہوتا ہے وہ جس راستے سے آتا ہے چلا بھی ایسے ہی جاتا ہے. جو آدمی ٹرین بھاگ کر پکڑا ہے نا, کہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ لوکل ٹرینوں میں وہ بھاگ کے پکڑتے ہیں. جنرل ڈبے میں ان کو چڑھنا ہوتا ہے اور وہ بالکل بیٹھے ہوئے کہاں دروازے پر بیٹھے ہیں اور اتریں گے بھی وہی سب سے جلدی, کیونکہ جلدی جلدی اس کو پکڑا ہے اور ان کو اترنا بھی جلدی ہے. تو حرام آیا بھی ایسے ہی, وہ آئے گا جلدی. حرام کی تاثیر, حرام کا ایک یہ بھی اس کا فارمولا ہے کہ وہ آتا جلدی ہے. حلال لیٹ سے آتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, حلال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور حرام کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنی پڑتی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے جوان ایزی منی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بغیر محنت کے آنا چاہیے, کیسے بھی آوے, کیسے بھی آوے. لیکن وہ جاتا بھی اتنی فاسٹ ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ جب یہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر کیا اللہ کا دین, کیا سنت, کیا شریعت, کیا آخرت, کیا جنت, کیا جہنم, سب بھول جاتا ہے اور وہ گناہوں کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی اسی راستے پہ چل پڑتی ہے. یہ تاثیر ہے اس کی. بھائی ایک آدمی نے زہر کھا لیا ہے, اب کسی نے اس کو جان بوجھ کے کھلایا یا اس نے بھول سے کھا لیا, پیٹ میں جائے گا, اثر ضرور کرے گا. اب یوں کہے کہ بھائی میں نے تو بھول سے کھا لیا, نہیں, بھول سے کھایا ہے تو بھی تو مرے گا. پیٹ میں گیا اثر ضرور کرے گا. حرام پیٹ میں چلا گیا اثر ضرور کرے گا. اس سے تمہارے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے گا. پھر تم ظالم بن جاؤ گے, پھر تم فاسق اور فاجر اور بدکار بن جاؤ گے. یہ اثر ضرور کرے گا پیٹ میں جا کر. یہ اثر چھوڑتا نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا, جنت میں جانا چاہتے ہو آسانی سے 3 کام کر لو. من اکل طیبا, حلال کھاؤ, وعمل فی سنتی, سنتوں والی زندگی گزر لو. صبح سے لے کر رات تک کتنے کام تم کرتے ہو, کبھی کبھی سنت کا استحضار کر لیا کرو کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں, میرے نبی کا اس میں طریقہ یہ تھا. بدقسمتی میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی نہیں ہے, نہ سیکھی ہے.
کہ آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کی لائف کیسی تھی، جس لائف کے بارے میں مجھے اور آپ کو اللہ نے یوں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اس نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے رہبر اور امام ہے۔ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم نے امام کو امام تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارے امام ہیں، اب وہ اللہ اکبر کہیں گے، ہم اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ رکوع میں جائیں گے، ہم رکوع میں جائیں گے، وہ سجدے میں جائیں گے، ہم سجدے میں جائیں گے۔ وہ امام صاحب اگر سجدے میں اور میں کہوں کہ میں کیوں سجدے میں جاؤں، میں تو رکوع میں رہوں گا، نہیں بھائی، تو نے ان کو امام مان لیا ہے، اب وہ جیسا کرے تجھے کرنا پڑے گا۔ ان کا اگر سجدہ 2-4 منٹ لمبا ہوگا، ان کی اگر نماز 2-4 منٹ لمبی ہو گئی، تجھے لمبی پڑھنی پڑے گی۔ تو کہے کہ مجھے جلدی ہے، میں تو جلدی پڑھ کے چلا جاتا ہوں، نہیں، تو نے ان کو امام مانا ہے، اب وہ جو کریں گے تجھے کرنا پڑے گا۔ ایسے میں نے اور آپ کو اللہ کے نبی، میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا ہے، وہ ہمارے امام ہے، وہ ہمارے رہبر ہے، وہ جو چال چلیں گے مجھے اور آپ کو چلنی ہے۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے، مجھے اور آپ کو وہ زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی سیکھنی ہے، وہ پڑھنا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم وہ زندگی جانتے نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی آ کر یوں کہے کہ بتاؤ اپنے نبی کون تھے، خدا کی قسم میں اور آپ 2 منٹ سے زیادہ اپنے نبی کا تعارف نہیں کرا سکتے۔ 2 منٹ سے کوئی غیر آپ سے آ کر پوچھ لے کون ہے محمد، ہو از پروفیٹ محمد، آپ 2 منٹ سے زیادہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کی لائف تھی، کیا ان کے اخلاق تھے، کیا ان کا اپنوں کے ساتھ رویہ تھا، کیسے گھر میں رہتے تھے، کیسے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنوں کے ساتھ پڑھا ہے، انہوں نے بزنس کیسے کیا ہے، آپ نے دھندا نہیں کیا ہے، شام کا تجارتی سفر کیا ہے، ہم نے کبھی پڑھا ہو، آپ نے جاب بھی کی ہے، آپ نے مکہ کے پہاڑوں میں بکریاں چڑھائی ہیں، دیکھیں جاب کرنے والا آپ نے کیسے بھی جو ہے وہ جاب کی ہے، آپ نے کھیتی باڑی والوں کے لیے بھی احکام بیان فرمائے، آپ کسی کے شوہر تھے، دیکھیں خدیجہ اور عائشہ کا شوہر کیسا، آپ بھی کسی کے باپ تھے، دیکھیں فاطمہ، رقیہ اور ام کلثوم اور زینب کا باپ کیسا تھا۔ وہ زندگی ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ جب بچپن میں استاد نے اللہ کے رسول پڑھا دی، وہ پڑھ لی، ابو بکر عمر وہ پڑھ لی، اس کے بعد میں نے کبھی یہ فرصت میں اپنا وقت نہیں نکالا ہے کہ میں وہ زندگی پڑھوں، جس ذات کا میں کلمہ پڑھتا ہوں ان کی زندگی میں پڑھوں، ان کی کیا لائف تھی، جس لائف کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی چال چلو گے ہم تم کو پسند کر لیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ میرے نبی کی چال چلو، اللہ کہہ رہا ہے ہم تم سے محبت کریں گے، اس کے بغیر تم محبوبیت کا مقام اللہ کے یہاں نہیں پا سکتے ہیں، اور ہم اس زندگی کو جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھے تو آپ فرما رہے 3 کام کر لے اللہ آسانی سے جنت میں داخل کر دے گا۔ من اکل طیبا وعمل فی سنتہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، حلال کھائے، وعمل فی سنتی، سنتوں والی زندگی گزارے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جائے، کسی کو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، کسی کو گالیاں نہ دیتا ہو، کسی کو تانا نہ دیتا ہو، کسی کے سامنے زبان نہ چلاتا ہو، لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جاوے۔ آپ نے مسلمان کی پہچان یہ بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاوے، اور جس کی زبان اور ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرا محفوظ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہے اس کا باپ دادا نے اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، اس کا نام ہے مسلمانوں والا، کام بالکل مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اور آپ نے فرمایا مومن کون ہے؟ المؤمن من امن الناس بوائقہ، مومن تو وہ ہے کہ جس کی تکلیفوں سے دوسرے امن میں آ جائے، یہ پہچان بتائی ہے، یہ طریقہ مجھے اور آپ کو سکھایا ہے، وہ سب سے بڑا اسلام کا ایک بہت بڑا اخلاق کا باب ہے جس کو آج میں نے اور آپ نے پیچھے ڈال دیا ہے۔ مسجد کے نمازی ہے ہم،
مارکیٹ میں جائے تو ان سے کاروبار کوئی کر کے دیکھو، لوگوں کو شرم آنے لگتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا بڑا دیندار ہے، پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس سے کاروبار کرو تو پتا چل جائے کہ اس کے اندر کیا شیطانیت بھری ہے۔ لوگ مسلمان سے دھندا کرنے کتراتے ہیں، کیوں؟ کبھی بھی یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ آپ نے شارٹ میں بتا دیا، تمہارے اخلاق تب صحیح ہوں گے جب لوگ تم سے پہنچنے والی تکلیفوں سے مطمئن ہو جائے۔ اس سے کام کروں گا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میرے پڑوس میں آئے گا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ میرا دوست بنے گا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَ، لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو جنت میں جانے کا آسان راستہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، دخل الجنہ، 3 کام کرو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ من اکل طیبا، حلال کھائے، وعمل فی سنتہ، سنتوں والی زندگی گزارے، وامن الناس بوائقہ، لوگ اس کی تکلیفوں سے مطمئن ہو جاوے، محفوظ ہو جاوے، دخل الجنہ، آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔